میری مسلمان اب یہ ہوتا ہے کہیں پہ طیبہ سے گزارش ہے کہ وہاں کیا ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس سوری تو میں سب سے پہلے مہمان غلام نام تو شام کی تو تھوڑا سا تعارف کی بات تھی آپ کے اور شاید میں پاکستان اور بہت ساری کتابیں میں بہت شکر گزار ہوں آج حضرت شافی صاحب کی آغا خان صاحب کی کہ جنہوں نے اس کتاب کا سوال کے لیے ٹائم نکالا اس کو پڑھا اور آج اس کی تقریب میں شامل ہے. میں کالج کی پرنسپل اور پورے اسٹاف کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ بچے بھی آپ لوگ اپنے امتحان کے باوجود آپ کو حال میں موجود تھے اور پرنسپل صاحبہ جو ہے ماشاء اللہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا بڑے پیار سے محبت سے سواگت کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو اب میں ٹائم دوں گی آگے جیسے ترتیب ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ جناب اتفاق بٹ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی مخصوص کردہ نشست سنبھالیں. پروگرام کی باقاعدہ آغاز سے پہلے مہمان خصوصی سے اجازت چاہوں. آج کی اس باوقار ادبی محفل میں موجود مہمان خصوصی میں چیئرمین ملک پاکستان حافظ عثمان احمد جو ان کتاب قصہ کے مصنف بھی ہیں اور اس ادبی اجتماع محفل کے مہمان خصوصی جناب اطہر جعفری صاحب اپنی سائنسی وسیلے سے مزین گہری شعر کے ذریعے فکر و تدبر کے نئے دریچے باہ کرتے ہیں. یقیناً ایسی ممتاز شخصیت کی موجودگی اس محفل کی ادبی حسن کو دوبارہ کرتی ہے.
دوسری جانب اس محفل کی صدارت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر خلیل چوکار صاحب، جو بین الاقوامی شہرت یافتہ محقق، ادیب اور استنبول یونیورسٹی شعبہ اردو کے مختار پروفیسر ہیں۔ آج کے پروگرام کی صدر مجلس ہے محترمہ فرحین چودھری صاحبہ، جو کہ ناول میڈیا ماہر، ثقافتی سفیر ہیں، بطور ممتاز اسکرپٹ رائٹر، شاعرہ اور پروڈیوسر ہیں۔ ہمارے معزز مہمانوں میں شامل ہیں ایگزیکٹو ڈاکٹر کورل پاکستان غلام مصطفیٰ صاحب، ڈاکٹر شیر علی صاحب، جناب آقا نور پٹھان صاحب، آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ۔ وہ جس کے لفظ کے قدم سے رہے کی راہیں، وہ جس کے پشت پہ شاہ زمن سوار چلے، فضائے وقتا کی حیرت سے دکھتی ہی رہی جب اس کے صرف مدینے کے تاجدار چلے۔ میری پیاری ساتھیوں، جس کتاب کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، یہ ہمیں ہجرت مدینہ کی اس قدر مگر نورانی سفر کی یاد دلاتی ہے جب قصبہ کے نبی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بنی قصبہ، جب مدینہ کے انصار نے آپ کی اونٹنی کی لگام تھامنی چاہیے تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمول ہے۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ اونٹنی جسے اللہ خود راستہ دکھا رہا تھا اور جس کے بیٹھنے کی جگہ پر نبی کی بنیاد بنی۔ مقابلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں آپ کو مقابلے کی کچھ اصول و ضوابط سے آگاہ کرتی ہوں جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، جس میں تلفظ کے، ادائیگی کے، مواد کے اور کتابی جائزے کے نمبر ہوں گے۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ اب میں چاہوں گی کہ میرے دیگر ساتھی بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور کتابی قصہ کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں صاحبہ اقبال کو کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ ایک بے زبان جانور کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ جہاں میں وقت کے آسمانی میں کا فائدہ اٹھا کے بات کرنا چاہ رہی ہوں، ارم خان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں جو ہمارے کورل کے ساتھی ہیں، یہاں کے سیکٹری ہیں، ان کا میں نام لینا بھول گئی اسٹیج پہ، سوری فار دیٹ، کلیپنگ فار ایونٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ساجدہ اقبال ہے اور میں اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ محترم مہمان کرامی، آج مجھے ایک نہایت اہم اسلامی کتاب پر تبصرہ پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ اپنے تبصرے کا آغاز میں ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس مال، جس کے پاس کتاب ہو وہی ہے کمال۔ اس کتاب کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قصہ ہے، جسے ڈاکٹر حافظ عثمان احمد نے بہت خوبصورت اور سادہ انداز میں لکھی ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں تاریخی اور اسلامی معلومات بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس کتاب میں مشکل الفاظ کی بجائے سادہ زبان استعمال کی گئی ہے تاکہ ہر عمر کے لوگ اس کتاب کو آسانی سمجھ سکیں۔ میں نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور اس کے بارے میں ایک تفصیلی جائزہ لیا ہے اور مجھے اس کتاب میں قصوں کی اہمیت کے متعلق کافی آگاہی حاصل ہوئی ہے۔ قصوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک ہوتی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمایا کرتے تھے اور یہ اسلامی تاریخ میں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ اس کتاب میں قصوں کے حوالے سے بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن جن واقعات نے سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر غزوات ہیں۔ سفر غزوات سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات اور اہم مواقع پر
اپنی مبارک اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر سفر فرمایا۔ ان غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، فتح مکہ اور عمرۃ القضاء شامل تھے۔ قصبہ نبی کے سب کی وہ وفادار اونٹنی تھی جو اور بہت خاص اونٹنی تھی اور آپ کے ساتھ بہت سارے تاریخی مواقع پر ساتھ رہی۔ رمضان 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اپنی مبارک انگلی کا سفر کیا۔ سفر حدیبیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں سفر اختیار فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو آپ کی مبارک انگلی قصبہ اللہ کے حکم سے حدیبیہ کے مقام پر بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر سمیت وہیں پر قیام ہوئے۔ اس کے بعد رمضان 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فتح مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور یہ سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کا سفر کیا۔ سفر فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ قرآن مجید میں اس غزوے کا نام اس کا ذکر ہے۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے ان کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس روانہ ہوئے تو اپنی مبارک انگلی قصبہ پر سوار تھے۔ آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ میں مصنف ڈاکٹر حافظ عثمان احمد کو اس خوبصورت اور معلوماتی کتاب لکھنے پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام۔ بہت شکریہ۔ میں دعوت دینا چاہوں گی سہرا عریش کو کہ وہ آئیں اور واقع بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سہرا عریش ہے، میں کلاس 11ویں کی طالبہ علم ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر تبصرہ کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قصبہ۔ قصبہ کے بارے میں جو بڑے تصورات علمی حلقوں میں پائے جاتے ہیں خالی افراد۔ قصبہ ایک معمول جانور تھا۔ مدینہ میں قیام گاہ کا فیصلہ ہو یا حدیبیہ میں رک جانا یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ اشیاء کا اثرات۔ قصبہ ایک معمول جانور تھا۔ یہ جانوروں کے قریب کا کام حاصل تھا جو انسانوں میں جہاں احساس بھاگا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قصبہ کا کھانا پینا چھوڑ دینا اس کے انتہا کا سفر پیش کرتا ہے۔ قصبہ کا ظہور تاریخ اسلام کے سب سے اہم موڑ پر ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبوت کو ایک مضبوط ریاستی بنیاد رکھنے کے لیے وسائل قبول کیے تھے جس میں قصبہ سب سے نمایاں ہے۔ جناب صدر، قصبہ کا تعلق علم شیخ سے تھا۔ یہ عرب و قبیلہ اپنی مٹھیوں کی اعلیٰ نسل وفاداری تیز رفتاری سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے پہلے 2 مٹھیاں خریدی اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک اونٹنی کو پسند فرمایا جو قصبہ تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر تب تک سوار نہ ہوں گا جب تک یہ میری 3 مرغیاں نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصبہ کو خریدا اور اسے اپنی ساری مرغیاں بنایا۔ اگرچہ صحابہ اب
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان و مال فدا کرنے کے لیے تیار تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ہجرت کی سواری کو اپنی جگہ سے خرید کر اپنی ملک میں بنانا پسند کروں گا۔ قصبہ کا نام ایک تھا جو خالص سفیدی جلدی سفیدی کا ہمیشہ ہوتا ہے، یہ رنگ اونٹوں پر بہت پسند مانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قصبہ کو خریدا تو اس کی عمر تقریباً 4 سے 5 سال تھی۔ یہ اونٹنی کی زندگی کا وہ حصہ تھا جب وہ اپنی طاقت پہ یوز کرتی۔ وفات کے بعد قصبہ کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال تھی۔ خصوصیات برداشت وہی کی وہ سوچ صحابہ کی بیمار رفتار، اس کا دوسرا نام الحذا بھی تھا جس کے معنی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اطاعت یہ لگام کے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں کو سمجھتی تھی۔ قیامت جنت کی سواری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن سارے صحابہ اپنی سواری پر سوار ہو کے میدان میں کھڑے آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصبہ پر سوار ہوں گے اور قصبہ کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا سبب حاصل ہوگا۔ رفاقت کا شرط حاصل ہوگا، اپنی زندگی سے تعلق سمجھانی، اپنی ملکے میں سواری رکھنا، اس کی قیمت ادا کرنا ہمیں نہیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دینی کاموں میں بھی کسی کا بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ قدرت کے فیصلے سے مراد جب افواہ میں ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری چھوٹی چھوٹی ناکامیاں اللہ کی طرف سے بڑی کامیابی بھی شامل ہوتی ہے۔ وفاداری سے مراد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو قصبہ ہم سے نجات ہو کر وہی جان دے گئی۔ یہ ہمارے ایمان کا تازیانہ ہے، کیا ہمیں اپنے نبی سے اتنی محبت ہے؟ میں اپنی تفسیر اختتام میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ قصبہ ایک اونٹنی نہیں تھی، وہ اس عظیم سفر کی ساتھی تھی، جس نے اس دنیا کا نقشہ بدل دیا اور اس کی مشیاری سفیدی خاموش فتاری آج کی تاریخ کے قدم پر چمک رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اب میں اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں زینب رشید کو کہ وہ آئے اور اپنی دلائل پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جناب پرنسپل صاحبہ، حضرت صاحبان، حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ میرا نام زینب رشید ہے، میں BSc اسلامک اسٹڈیز کی طالب علم ہوں۔ مجھے آج جس موضوع پر تبصرہ کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ناقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال۔ جب ہم تعلیم اسلام کی معتبر ترین کتب صحائف ستہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں صرف احکام مسائل ہی نہیں ملتے بلکہ سیرت طیبہ کے وہ جاندار کردار بھی ملتے ہیں جو بشریت الہی کے تابع تھے۔ انہیں میں سے ایک نام قصبہ ہے۔ یہ وہ اونٹنی ہے جس کے بارے میں خود سوال نبوت نے گواہی دی کہ یہ معلوم اللہ کی طرف سے حکم دی گئی ہے۔ آج میں اس قصبہ کے تذکرے پر مختلف کتب کے حوالے سے اپنا نظریہ پیش کروں گی۔ صحیح بخاری میں قصبہ کا تذکرہ سب سے زیادہ تفصیل میں ملتا ہے، خاص طور پر ہجرت مدینہ اور صلح حدیبیہ۔ ہجرت کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو ہر شخص نے خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصبہ کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرمایا خلوا سبیلھا فانھا مامورہ، اس کا راستہ چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم دی گئی ہے۔ قصبہ مدینہ کی گلیوں میں چلتی رہی یہاں تک کہ اس جگہ جا کر بیٹھی جہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔
صحیح ستہ میں قصبہ کا تذکرہ، صحیح ستہ میں کی روایات میں سنن دیویا کا واقعہ قصبہ کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیویا کے مقام پر پہنچے تو قصبہ اچانک بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا حالات دل قصبہ ہو، قصبہ کھل کر بیٹھ گئی ہے۔ حضرت مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حالات دل قصبہ ہوا مادار کا رہا بکلوگے ولیکن حبسها حابس قصبہ کی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس اللہ نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل کو مکہ میں ناکام کیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آگے کا سفر جنگ کے لیے نہیں بلکہ صلح کے لیے ہے۔ اللہ کے حکم سے رکا ہے۔ امام حسین نے اپنی کتاب سنن نسائی میں قصبہ کا تذکرہ حج کے دوران سواری پر بیٹھ کر درگاہ پکارنے کے باب میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبع علی ناقته القصبہ، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹی قصبہ پر بیٹھ کر تلبیہ رکھنے کو پکارا۔ امام نسائی نے اپنی کتاب میں عبادات کے باب کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے کی توجہ اس بات پر ہے کہ عبادت کے دوران سواری کا استعمال سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور قصبہ سواری کو مل کی گواہ ہے۔ قصبہ کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ مدان اطفال کا وہ عظیم اجتماع تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقته القصبہ یوم عرفات وهو یخطب، میں نے عرفہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قصبہ پر سوار دیکھا جب وہ خطبہ دے رہے تھے۔ اس حدیث سے فقہی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اونچی جگہ یا سواری پر بیٹھ کر خطاب کیا جا سکتا ہے تاکہ آواز اور شخصیت سب پر واضح ہو سکے۔ شاکرین حدیث امام نووی اس پر یہ وسیلہ درخواست اطلاع کرتے ہیں کہ قصبہ کو شرط حاصل تھا کہ وہ اسلام کے قابل چاڑ کر خطبہ حجت الوداع عمل کر لگے۔ اس سے یہ بھی انکار کرتا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے بہترین وسائل اور سواری کا استعمال سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور قصبہ اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہجرت کی پہلی منزل سے لے کر دین کے آخری خطبے تک قصبہ ہر اہم موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ان حدیث کے مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قصبہ سے تاریخ کا کردار نہیں بلکہ اسلام کے تاریخ اور سیاسی ڈھانچے میں ایک متحرک علامت کے طور پر موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ اب میں اسٹیج پر لگو کرتی ہوں عارفہ خاتون کو۔ محترم جج صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ایک سوال ہے، ایک اعزاز ہے، ایک تاریخ ہے۔ قصبہ پر بیٹھنے کا شرف کن صحابہ کرام کو حاصل ہوا؟ حاضرین محترم، میں اس وقت ڈاکٹر شافی عثمان احمد کی کتاب قصبہ کی بات کر رہی ہوں۔ یہ کتاب صرف ایک سوال نہیں بلکہ کی تاریخ کا ایک روشنفار ہے۔ سوچیں، جس روشنی کی لگا کو جتنے کر اصلاح کرتے تھے، جس نے مسجد نبی کی جگہ کا انصاف کیا، اس کا کمیونٹی کا کہنے بیٹھا، یہ تو پوری بات نہیں۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خصوصی سند ہے۔ تو آئے حافظ عثمان احمد کی شرح افراد کتاب قصبہ کی روشنی سے جانتے ہیں کہ وہ کون سے صحابہ کرام ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں حضرت زید بن حارثہ۔ حضرت زید بن حارثہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں فتح ہوئی تو انہوں نے مدینہ میں بشارت دینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کا انتخاب کیا۔ حضرت زید بن حارثہ کو اپنی اونچی یعنی قصبہ بطور رحمت کی اور کہا بیٹھ کر جاؤ اور مدینہ والوں کو یہ بشارت دو۔ اس طرح یہ شہادت حضرت زید بن حارثہ کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں حضرت علی کا۔ فتح کے بعد اسلامی حکومت کے تحت جب 9 ہجری کو حج کرے دیا گیا تو
تو سورۃ توبہ اور کچھ احکامات نازل ہوئے جو حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچانا لازمی تھا. تو احکامات کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو یہ منصب دیا گیا کہ وہ قصبہ پر بیٹھ کر جائیں اور جا کر ہمیں احکامات کی تفصیل بتا سکے. اس طرح یہ اعزاز حضرت علی علیہ السلام کو بھی حاصل ہوا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت ابو درداء. حضرت ابو درداء جو ایک معروف صحابی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. ان کی زوجہ کا نام لائلہ تھا. لائلہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد میں کام کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں کی خدمت کرتی تھی. لائلہ جب مشرکین نے حملہ کیا تو لائلہ کو غلام بنا لیا اور قصہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا. حضرت لائلہ نے قصہ پر بیٹھ کر سے اختیار کی اور تنہا جنگلوں اور سیلاؤں کا سفر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے اور انہیں آ کر بتایا کہ مشرکین نے کن کو غلام بنایا. اس طرح حضرت لائلہ کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی. اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں حضرت خدیر بن برقہ. جس طرح فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان کے ہاتھوں دارالامن حاصل تھا، اسی طرح حضرت خدیر بن برقہ کے بھی گھر کو امن حاصل تھا. ان کی دادی حضرت حمیدہ بن شریف سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب وہ حج کے دوران میں گیا فرما رہی تھی تبھی حضرت خدیر بن برقہ آئے اور فرمایا جس سے روزہ رکھا ہوا ہے وہ افطار کرے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں. میں اپنے تبصرے کا اختتام اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام قصہ کی علامت ہمیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. شکریہ. بہت شکریہ. اب اسٹیج پر تشریف لائیں گے ہما نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہما نور ہے. میں بی ایس سی اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں. آج مجھے ایک اہم اسلامی کتاب پر تبصرہ کرنے کا موقع ملا ہے. یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی یعنی قصبہ کے بارے میں ہے، جسے ڈاکٹر حافظ عثمان احمد نے لکھا ہے. میرا آج کا روایات میں تذکرہ قصبہ ہے. قصبہ صرف ایک اونٹنی کا نام نہیں بلکہ ہجرت سے لے کر ہجرت کی بدا تک، مسجد نبی کی بنیاد سے لے کر صلح حدیبیہ تک ہر بڑا موڑ قصبہ کے قدموں سے جڑا ہے. یہ وہ سواری ہے جو وحی کے اشارے پر چلتی تھی اور اللہ کے حکم سے رکتی تھی. نام و پہچان القصبہ، جس اونٹنی کے کان کا کنارہ کٹا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے کان کا سرا کٹا ہوا تھا. یہ حضرت ابوبکر صدیق سے 800 درہم میں خریدی گئی تھی. قصبہ صرف سواری نہ تھی بلکہ ترین ساز واقعات کی گواہ تھی. اس کا رکنا چلنا بیٹھنا سب وحی الہی کے تابع تھا. ہجرت سے ہی جب الوداع تک ہر بڑے موڑ پر قصبہ ساتھ رہی. اس کی وفا نے بتایا کہ یہ محبوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہے. قصبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ قصبہ کے بال محفوظ رکھتے تھے. شفا کے لیے ام سلمہ کے پاس اس کے کچھ بال تھے. سانس کی آواز. حدیبیہ میں جب قصبہ رکی اور آگے نہ بڑھی تو لوگوں نے کہا ہلاک القصبہ یعنی قصبہ اڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی اسے ہاتھی والوں کو روکنے والے اللہ نے روکا ہے. یہاں اس کی سانس آہٹ سے صحابہ سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ہے. قدموں کے نشان باقی رہنا. مسجد نبوی کی جگہ کا تعین قصبہ کے بیٹھنے سے ہوا. بنو نجار کے یتیموں کی زمین تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا انشاءاللہ المنزل. آج تک وہ جگہ روضہ رسول ہے. قدموں کا فیض باقی ہے. کانوں کے کنارے کا ذکر. قصبہ نام ہی اس کی جسمانی علامت سے ہے. العرب عیب والے جانور کا نام صرف سے رکھتے تھے مگر یہ عیب نہ تھا بلکہ پہچان تھی.
कस्बा के बदल का जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने में कोई फर्क पीछे नहीं रहा था सिवाय एक आदमी अल-जैद बिन कैस के जो बनो सलमा से था। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं उसको देख रहा हूँ कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनी के बगल से चिमटा हुआ है। वो इसमें छुप रहा था ताकि वो लोगों से पोशीदा रहे। कस्बा के जुगाली करने का जिक्र जुगाली करना जानवरों का तिबी अमल है लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनी का ये अमल भी सहाबा इकराम की नजर में महबूब था। चनाचा इस अमल को भी रवायत में नकल किया गया है। रावी कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन मगफल से सुना है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मक्का के दिन देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार थे। वो जुगाली कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फतह से कुछ आयत इंतहाई नरमी से तिलावत कर रहे थे। एहसास और वफादारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अस्मा ने खाना पीना छोड़ दिया। नजरें झुकाकर मदीना की तरफ गलियों में फिरती रही हत्ता कि हम से निढाल होकर वफात पा गई। ये हैवान का अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था। आप सबकी इस बात का बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब मैं स्टेज पे अब मैं दावत देना चाहूंगी आयशा मुश्ताक करनी को। मोहतरम साहिबान, जज साहिबान और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ये एजाज हासिल हो रहा है कि मैं आपके सामने मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर हाफिज उस्मान की लिखी हुई किताब पर एक तबसरा पेश करूं। रसूलुल्लाह की सबसे महबूब सवारी तेज रफ्तार और फरमाबरदार कस्बा से तेज सवारी नहीं थी बल्कि सीरत के किसी अहम मोड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। हिजरत इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा मोड़ है। कस्बा के सफर में आपका साथ दिया ये बताती है कि अल्लाह के दीन में जानवर भी वसीला थे। कस्बा पर सवार होकर होने वाली हिजरत ने मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। मदीना में मस्जिद नबी का मकाम कस्बा ने मुतय्यन किया। ये वाकया सीरत इलाही पर एतमाद की मिसाल है। आप अपनी मर्जी के बजाय उठने को अल्लाह के हुक्म पर छोड़ा। मदीना में जहां कस्बा बैठी वही जगह खरीदकर मस्जिद नबी बनाई गई। आपने फरमाया इसे छोड़ दो ये अल्लाह के हुक्म से चल रही है। 10 हिजरी में मैदान अतफार में कस्बा पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्बा पर सवार होकर 1,24,000 सहाबा से खिताब किया। ये सीरत का वो हिस्सा है जहां इस्लाम के बुनियादी असूल बयान हुए। कस्बा इस्लाम की मंजिल है। कस्बा का हदीबिया में बैठ जाना सीरत के सियासी पहलू की तरफ इशारा है। इस वाकया के बाद सुलह हदीबिया हुई जो बाद रसूलुल्लाह के विसाल के बाद कस्बा ने गम में खाना पीना छोड़ दिया। आंखों की बीनाई चली गई और 3 माह के बाद कस्बा इंतकाल कर गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि मोहब्बत बेजुबान भी होती है। वफादारी की अलग मिसाल ये है कि कस्बा की बेखूबी नहीं थी बल्कि तारीख इस्लाम के अहम तरीन लम्हात की खामोश गवाह थी। हिजरत से लेकर हिजरत तक किसने सिखाया? बड़ी तब्दीलियां अताअत और सब्र से आती हैं। इसकी जिंदगी हमें सिखाती है इज्जत और मकाम शक्ल और सूरत से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाने से होता है। रसूलुल्लाह की रिसालत पर इसका गम से निढाल हो जाना इस बात की अलामत है कि मोहब्बत इसे आपसे कितनी सच्ची मोहब्बत है। कस्बा की सीरत हमारे लिए ये पैगाम है कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में गुजारें तो दुनिया और आखिरत में जरूर सुरखरू हो जाएंगे। जिज़ाकल्लाह। मैं स्टेज पे दावत दे रही हूँ अबीरा शाहीन को।
साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मीरा शकील और मैं बीएस इस्लामिक स्टडीज की तालिब हूँ। मेरा मौजूद डॉक्टर हाफिज उस्मान अहमद की किताब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उक्ति में से रस्वा की लगाम थामने का इरादा रखने वाले सहाबा किराम का है। किसकी लगाम थामे जमाना रुका हुआ था, किसके रुकने से मदीना बना हुआ था। वो कौन थी जो मामूर थी, वो कौन थी जो मामूर थी रखे हुक्म से। आओ शुरू किस्सा किस्सा की लगाम थी। तो आज हम देखेंगे कि वो मुश्किल सहाबा किराम कौन से थे जिनके हाथ में रस्वा की लगाम कुछ हुआ, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरदार बनाया। इससे पहले मैं एक फरिश्ते का जिक्र करूंगी जिसका नाम है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। गज़वा तबूक के मौके पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इरशाद हासिल हुआ कि उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनी की लगाम था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये मारूफ सहाबी है। गज़वा क़यामत के मौके पर ईमान लाए और साथ दूसरे हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उसने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उक्ति के लगाम थामे हुआ था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सही तरह से बैठ गए। हज़रत सौहब बिन अल-गौका अल-बाकरी रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुहैब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के मामू थे। उन्होंने फरमाया कि मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मुज़दलिफा के दरमियान थे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उक्ति की लगाम थामे हुआ था। हज़रत नौफल बिन कुरबान आप इंसानी सहाबी थे। बदर और ओहद में शहीद हुए और ओहद में ही शहादत पाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी सालिम के हाथ से गुजरे तो इकबाल बिन मालिक और नौफल बिन अब्दुल्लाह बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम थामी और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास है, हमारे पास तादाद है, कराबत है, रिश्तेदारी है और जितना है। इसके बाद मैं एक सहाबिया का जिक्र करूंगी जिनका नाम है हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूल की सूरत अल-अनाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगट्ठी नाज़िल हुई और मैं उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली की लगाम पकड़े हुए थी। करीब था कि उसके बोझ से उंगली की हड्डियां टूट जाए। ये वो कुरान है जिसके बोझ से पहाड़ की लता बने। अल्लाह फरमाता है, अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाज़िल करें तो तुम देखते कि वो अल्लाह की खौफ से दबकर हट जाता। वही उतरी तो नरस के इस्बा, वही उतरी तो नरस के इस्बा, हड्डी हड्डी से जुदा। अस्मा ने थामी थी लगाम मगर, अस्मा ने थामी थी लगाम मगर, बोझ न रखते कलाम होने को। हम पे उतरे तो असर ना हुआ, हम पे उतरे तो असर ना हुआ, शायद के दिल में पत्थर होने को। कुरान का हक अदा करना है तो उसे अमल की लगाम से थामो। आप सबकी सुबह मैं स्टेज पे दावत देती हूँ ज़ैनब कबीर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिना तमीर है और मैं क्लास 11वीं की तालिबे इल्म हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्र की कसम। मैंने इस किताब को पढ़ा और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। एक ऐसा मजमून जो मुझे बहुत पसंद आया और मैं चाहती हूँ कि उस मजमून को आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। उस मजमून का नाम है गज़वा।
کہ کس طرح غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قصہ نے آپ کا ہر خوشی میں ساتھ جنگ کی سختی تلواروں کی وہ دہار جنگ کی سختی تلواروں کی وہ دہار نہ ڈری پیچھے نام میرے سرکار مٹی سے پیار رسول سے وفا کی قسم مٹی سے پیار رسول سے وفا کی قسم ہے ہر دم آپ کی وفادار قسم سب سے پہلے جب آپ ہجرت کے سفر ہجرت کا سفر کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو وہاں لوگوں سے میزبانی کے طور پہ قصبہ کی پہاڑ پکڑنا چاہیے لیکن آپ نے منع کر کے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم یافتہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کمر اٹھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کمر بیٹھتی ہے اس کے علاوہ قصبہ جس جگہ پر بیٹھتی تھی وہی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ بنی اور اسی جگہ پہ بعد میں مسجد نبی کی تعمیر بھی کی گئی اس کے علاوہ ہمیں اس کتاب میں قصبہ کی وفاداری میں ملتا ہے کہ کس طرح نبی کے وصال کے بعد قصبہ نے آپ کی یاد میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور تڑپ کر اپنی جان دے دی غزوات میں بھی قصبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا غزوہ بدر اس تاریخی جنگ میں بھی قصبہ آپ کی سواری تھی 10 فروری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصبہ پر کے سوار ہو کر حج ادا کیا جناب صدر حکم الہی پر ان کی سجدہ ریز ہوئی حکم الہی پر ان کی سجدہ ریز ہوئی سرور کائنات کی وہ شان نیاز ہوئی غزوات میں قصبہ نے کیا کیا وفائیں کی غزوات میں قصبہ نے کیا کیا وفائیں کی ناؤ منزل کی تلاش تلاش ہوئی جناب صدر میں نے اس کتاب میں لکھا کہ ہمیں اپنی دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف گزارنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں آج کے کیا کے چاہے ہم زندگی میں کتنے بھی اونچے مقام پر کیوں نہ ہو قصبہ کی وفاداری میں محبت اور وفاداری کا سبق دیتی ہے قصبہ نے وفاداری سے ثابت کیا کہ دین سے ذات کا نام ہی نہیں بلکہ کائنات میں موجود ہر چیز سے شفقت اور اللہ تعالیٰ پر پانی بھی دین کا نام ہے آپ سب کی بات کا بے حد شکریہ جب تک رزلٹ مرتب ہوتا ہے میری جناب اختر جعفری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے ذاتی کلام سے بھی محسوس کریں آج اس مشکل میں سب کا شکریہ کبھی میں آغاز کروں گا آپ ساتھ بات پیش کروں گا قصبہ یہ یقیناً ایک اردو ادب میں اردو اسلامی تاریخ
اور ان کو میں حوالے سے بھی بات پیش کروں گا کہ اس میں ان کو صدارتی ایوارڈ بھی جی. اچھا ماشاء اللہ بچوں نے جس طرح آج یہ بھی میں دیکھتا تھا جس طرح انہوں نے کتاب پڑھی ہے اس میں جو پرنسپل ہے کالج کی ان کو اس حوالے سے مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انتہائی امپورٹنٹ حوالے سے اپنے بچیوں کو کتب دینی کی طرف مائل کیا. اور اس حوالے سے باقاعدہ یہاں بچیوں کے تقاریر سے تبصروں سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ ماشاء اللہ تمام بچیوں نے اس کتاب کو بہت غور سے پڑھا. اس میں ایک تو ہماری مسلم ہماری اٹیچمنٹ جو ہے ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعی. لیکن اس میں جس طرح ابھی میں دیکھ رہا تھا حوالہ جات آپ لوگوں نے یاد رکھے کچھ بچیوں نے تو ہوا تھا کچھ بچیوں نے بغیر ایکسپرٹ کی آپ لوگوں نے تقریر کی. تو یہ حوالہ جات جو آپ لوگوں نے پیش کیے تو یہ بہت یعنی میں اس سے بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ کتاب جو کتب دینی ہے یہ how important ہے کہ کتاب کی طرف راغب کرنا یہ ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یورپ میں جائیں تو یورپ کے باہر کی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ ٹرین میں یا اسٹیشن پہ یا بس میں جیسے ہی کوئی لوگ گاڑی لوگ کرتے ہیں تو وہ فوراً کتاب اتارتے اور وہ اس کی جو ہے اسٹڈی شروع کرتے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا. یہ ابتدا ہو سکتی ہے ہمارے بچوں کو بچیوں کو آپ کی طرف راغب کرنے اور کتاب جو ہے یہ لکھنا جو ہے یہ چند صفحات ہوتے ہیں 100 صفحات 150 صفحات لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے جو ریسرچ ہوتی ہے ابھی جیسے آپ لوگ یہ حوالہ دے رہے تھے کہ ریفرنسز ایک کتاب آپ آج تک پڑھا یہ مینشن کیا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے اس نے 550 کتاب یعنی 550 کتاب پڑھنے کے بعد اس نے وہ کتاب لکھی ہے. اور ایک جگہ پہ اس نے مینشن کیا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک پیراگراف اس نے جو لکھا ہے دیٹ از ایکچولی اے کرکس آف 1 یعنی 4 5 6 صفحے لکھنے کے لیے اس نے ایک کتاب پڑھی. اتنی وسعت آ جاتی ہے آپ کے علم میں ایک کتاب لکھنے میں. اور جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے آپ کا علم جو ہے وہ کتنا وسیع ہو جاتا ہے اس میں کتنا پھیلاؤ آ جاتا ہے اس میں کتنی گہرائی آ جاتی ہے. اور آپ اگر فرض کریں کہ آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں جو ہسٹری تو ابھی ہم یعنی اگر ہم بات کریں سکندر ہیرا سے لے کر اب تک کی کوئی ایسی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو آپ 2-2.5 کیا کہیں گے ملینیم اس کو آپ 1 مہینے میں ختم کرتے ہیں 2 مہینے میں ختم کرتے ہیں. لیکن آپ 2-3 مہینے 2-2.5 ملینیم جو ہے اس کو آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ یہ مطلب کیسے ہوتا ہے. یا کوئی ایک ایسی کتاب آپ جو ہمارا مغل ایرا یا ہمارا جو اسلامک ایرا ہے 1400 سال یا اس کے اندر کوئی آپ صرف جیسے آپ حوالے دے رہے تھے
کوئی ایک ایرا جو ہے اس کو لے لیں، ہمارے خلفاء راشدین کو لے لیں، اس کے بعد جو ایراز اسلام کے آئے ہیں اس کو لے لیں، تو وہ لکھنے میں کاوش جو مشقت انگریزی جو جہاں نشانی ہوتی ہے وہ اب رائٹر تو اس سے لیکن انفارچونیٹلی پڑھنے والا اس سے نہیں. پاکستان میں کتاب چھپتی ہے، وہ جو درسی کتب ہے وہ تو ظاہر ہے کتابوں میں چھپتی ہے کیونکہ مختلف کالجز میں آپ کے نصاب میں شامل ہے، لیکن جو دیگر کتب ہے وہ اس کا اتنی سرکولیشن نہیں، وہ 200 400 500 میکسیمم ہے، کیونکہ دینے والا کچھ نہیں ہے. پہلے یہاں کسی کو وہ پڑھتا نہیں، لے جا کر لائبریری میں رکھ دیتا ہے، یا یہ آج کل بڑا مختلف جگہ پہ دیکھا ہوگا کہ یہ اس چیز کو کوٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ صرف دکھانے کے لیے اپنے گھر میں کتاب رکھتے ہیں، دیکھو ہمارے گھر میں یہ کلیکشن ہے، ہمارے گھر میں یہ لائبریری ہے. تو میں یہاں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ اس مقابلے کے ذریعے یعنی ایک قسم کا کتاب کی طرف راغب کیا گیا ہے تو کائنڈلی اپنی غیر نصابی کتب جو ہے اس کی طرف جو ہے آپ راغب رہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی نصابی کتب وائد میرے سامنے دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں عام طور پہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مستقبل کے بیمار ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں نا میل لڑکے وہ مستقبل، لیکن جو ہماری بچیاں ہیں یہ ہمارے مستقبل کے معمار یہ، کیونکہ یہ فیوچر مدر ہے، انہوں نے ہمارا مستقبل بنانا، انہوں نے ہمیں اگلی جنریشن دینی. آپ لوگ اگر یعنی وہ کیا نیپولین سے پہلے کہتے ہو کہ جی آپ مجھے اچھی مائیں دے دیں میں آپ کو اچھی قوم دوں گا، اس سے پہلے جو ہے وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں کی عظمت ہے جنت ہے وہ ماں کی عظمت ہے. تو ماں معاشرہ تشکیل جو گھر سے، ابھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں اللہ کے فضل ہر انٹیکٹ جو ہر انٹیکٹ ماں نے اس سے ہمارا معاشرہ انٹیکٹ، ہمارے گھر میں ہم باپ بھی آتے ہیں، ماں بھی آتی ہے، بہن بھائی سارے اکٹھے رات کو کھانا کھاتے ہیں. باہر ایسا نہیں، یہ ہمارے مشرق میں ابھی ہے، لیکن باہر انفارچونیٹلی یورپ میں ایون جو پارس ہے اس میں گھر بکھر گئے، گھر ٹوٹ گئے، ماں کا وہ مقام نہیں. ہمارے ہاں جو فیوچر مدر وہ آپ لوگ ہمارے مستقبل کی نہیں. آپ لوگوں سے میں یہ اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ کتاب سے جڑی رہے، کتاب پڑھیں، اس سے آپ کی جو پرسنالٹی میں ڈیپتھ ہے، جو وسعت نظر ہے. دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات، کتنا پڑھنا ہے. ابھی آپ لوگ جو ہے ماشاء اللہ کے ٹیچرز یہاں بیٹھی ہیں، وہ آپ کو یقیناً بہتر انداز میں یہ چیز بتاتی ہوں گی، گائڈ کرتی ہوں گی. آپ کی لمٹس ابھی دیکھیے ہمارے 2 بچے جو ہیں وہ لڑکے ہیں، لیکن پہلے ان ایک لڑکی کا نام بھی تھا. ہمارا جو ادارہ ہے سپاٹ کو وہاں سے 2 بچے سلیکٹ ہوئے جو خلا میں ابھی چائنا کے طرف سے. ہماری ترقی کے ساتھ بہت بڑی کولابریشن چل رہی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہت بڑی. یعنی آپ اگر تھوڑا سا آپ کے اندر سپارک ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے ملک میں جائیں جو نان اسلامک ہے. ٹرکی میں آپ جائیں، انقرہ میں، استنبول میں، کسی بھی وہ آپ کو سارا حالات کوئی آپ کا ایشو نہیں کہ جی ہمیں یہاں پر کھانے کا ایشو ہے، بالکل. تو کہ آپ کو جانا ہے سویڈن میں پڑھنا ہے، ڈنمارک میں پڑھنا ہے، امریکہ میں پڑھنا ہے، آپ اتنا پڑھیں کہ آپ ترکی میں آپ کو بہت بڑی آپ نے پڑھنا ہے. آپ اتنا پڑھیں کہ آپ کے لیے آپ بس پڑھیں. آپ تمام بچوں سے یہ گزارش کہ آپ لوگوں کا ایک مقصد ہے. آپ موبائل استعمال کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے.
ضرور استعمال کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل بچوں کو بگاڑ ہے. موبائل اگر آپ پازیٹیولی استعمال کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے. اگر آپ نیگیٹولی استعمال کر رہے ہیں ڈسٹرکشن ہے. لیکن میں آپ کو کہوں گا آپ اسے استعمال کریں. آپ کا اسکرین ٹائم 1 2 3 گھنٹے ہو اس کے اندر دنیا کا جو چیز آپ کو نہیں ملتی یہاں پہ آپ اس کے اندر پڑھ سکتے. ہر ٹاپک پہ آپ پڑھ سکتے. وہ آپ کو نا ایک ناسا کی ویڈیو آپ دیکھ تو آپ کو کھینچتی ہے اپنی کہ اچھا ہم جو ہے یہ اس جو اسپیس کی طرف آپ کو میں ہم اسپیس سائنس میڈیکل سائنس کی طرف تو میں آپ کو یہ میں مجھے پتا ہے کہ میں شاید آپ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ بات سن لیکن یہ میں اپنے فیوچر کے بارے میں آپ ہمارا فیوچر ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کتاب یہ برکت کو اور اپنے آپ کو کتاب کی طرف جو ہے وہ آپ راغب ہوں اور اپنے آپ کی جو تعلیم اس کو جتنا آپ پلیز پڑھ سکتے ہیں بچیوں کو یہ میٹرک ایف ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی انجینئرنگ میڈیسن اور اس کے بعد جو اسپیشلائزیشن آپ مت پلیز یہ میں میری آپ سے گزارش ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کالج سے ایٹ لیسٹ جو میری بات سن رہے ہیں آپ میں سے 5 سال 10 سال کے بعد شاندار کیریئر میں تھینک یو بہت شکریہ. جناب اختر جعفری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اب تک رزلٹ مرتب ہو چکا ہوگا. میری ہیڈ جج جناب آغا نور پٹھان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور رزلٹ اناؤنس کریں. کے حوالے سے جو تیاری کی اور یہاں کیا دیتا ہوں اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک کا مقابلہ ہوا ہے جس میں آج میں ٹاپ 3 پوزیشن دینے والی بچیاں ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرینر رشید اور دوسری بھی تنویر یہ سیکنڈ پوزیشن پہ انہیں کے اندر تیسری پوزیشن ہے ہمانور کی. تو آپ کو دل کے گہرے سے مبارکباد اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ لائبریری میں کتابیں پڑھتی رہیں گی نئی نئی کتابوں پر آپ تفریح کریں گی. اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ پی ڈی کا جو سلسلہ ہے اس موبائل سے جان چھڑوا کر آپ کتابوں کے ساتھ دوستی رکھیے. بیسٹ فرینڈ. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا رہا
میں پورے کی جانب سے پرنسپل صاحبہ آپ کا تمام ٹیچرز تمام بچوں کا بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور باقی خان صاحب کو شکریہ جس کا کہ اتنا خوبصورت اتنی جلدی بچیوں نے کیا ہے مقابلہ کہ کریڈٹ گوز ٹو دی اسٹوڈنٹس اینڈ دی پرنسپل اینڈ دی ٹیچرز کلیپنگ فار دیم اللہ دماغ کا بھی شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے سارے اسٹیٹ ہمارے پورٹل کے انتظام والے سیکرٹری ہیں انہوں نے بینر لگانے سے ہم موقع پہ ہمارا ساتھ دیا کلیپنگ فار اور صاحب موجود ہیں صاحب اور نتیجے کے جو بچیاں ہو چکے ہیں نام پرائز کے لیے جو آئے گی وہ ہمارے چیف گیسٹ پہلے چند باتیں کہنا چاہیں گے اس کے بعد بچوں کو پرائز دیے جائیں گے سو میں خلیل پرکار صاحب کو انوائٹ کری وہ آئے آج کی کچھ کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کریں گے ڈاکٹر خلیل پرکار آرام سے آپ تو اس بات آرام سے بات کر کے عادت پڑی ہے اور میری عادت یہ کہ میں 37 سے اور 37 سال سے کوئی بھی اپنی تعلیم میں کبھی بھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی وہ سب سے زیادہ مشکل آتے ہیں اور وہ بھی مجھے سوچ نہیں آ رہا کہ میں کو ناپتا نہیں لیکن پھر بھی مجھ سے کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ جس طرح پولیسا اور پاکستان سے پاکستان بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں مسلمان مدین کے بارے میں کہانیوں کی صورت جو واقعات سناتے ہیں جو ہمارے پاکستانی نام آپ کو جان مال سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دوسرے کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اسی وقت پشاور کی خاتون وہ خاتون بیوہ خاتون ہے اور بہت چندہ جمع کرنے والے کے پاس اپنا بیٹھا ہے وہ بھی شاید 7-8 سال کا ہے اور یہ اور کہتی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی آپ اس کو لے کر پیچھے اور اس سے جو پیسے جمع ہوگا اس کو میرے ہمارے بہن بھائی ایک امی کی والدہ کے لیے پانی اور اس کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے انشاءاللہ آئے مائی سب سے اپنی جان سے بھی پیارا ہے اس سال مگر ایک والدہ اپنے جو ہم بھائی کے لیے جو پانی دے رہی ہے وہ ہم ابھی تک ذہن ہے اس لیے ہم لوگ پاکستان بہت محبت کرتے ہیں اور آپ ترکیہ میں جہاں بھی جائیں بہت سے لوگ ابھی تک ان کی ذہن میں یہ جیوے جیوے پاکستان جو بہانا تھا سال سے وہ بھی کے ذہن میں وہ پاکستان میں ہوتی تھی جیوے جیوے پاکستان اب یہی ترکیہ کی بات کرنی چاہیے ترکیہ کی یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جاتی ہے اور استنبول یونیورسٹی جس میں وہ 1915 سے آج تک اردو پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں میں دیکھتا ہوں کہ اردو کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی سب سے سمجھتے انگریزی ہو تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اب ترکیہ میں آپ انشاءاللہ جائیں گے پڑھنے کے لیے بھی خواہش ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ ترکیہ پڑھنے کے لیے بھی جائیں
آپ کے میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اردو کے علاوہ زبان نہیں ہوتی. آپ انگریزی تو جاننے والے ہیں لیکن وہ اس طرح ہم انگریزی سیکھتے ہیں کہ کسی کو کام ہو تب وہ انگریزی سیکھتے ہیں. اگر انگریزی کی طرح تب نہیں رہتے لیکن اس کے باوجود میں ترقی ہو رہی ہے. لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ اردو کی طرف بھی اپنی مادری زبان کی طرف بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ انگریزی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے. آ جاؤں تو اسی لیے آج مجھے بہت خوشیت حاصل ہو رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے ریسرچ پاکستان کی جانب سے اور کتاب اس کو کے تحت پہلا تقریب حاصل کی اور ایک ایسی بھی تحقیقی کام کے سلسلے میں کچھ کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منفرد اور کم توجہ دیے گئے پہلو سے متعلق ہے. پاکستان کے جانے پہچانے سیرت نگار جناب حافظ عثمان محمد صاحب کی یہ تحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری قصبہ کے بارے میں اور میرے معلومات کے مطابق اردو زبان میں اس موضوع پر لکھی جانے والی پہلی جامع اور مفصل تحقیقی کاوش بات ہے. مجھے دنیا میں بھی قصبہ سے متعلق کوئی ایسی خاص کتاب نہیں ہے. سیرت نبوی کے مطالعات میں عموماً غزوات، صحابہ کرام، سیاسی و سماجی پہلو یا اسلامی ریاست کے قیام جیسے موضوعات پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے وابستہ ان اشیاء، جانوروں اور سماجوں پر نسبتاً کم توجہ دی گئی جنہوں نے تاریخ اسلام کے اہم ترین جماعت میں شرکت کی. قصبہ انہیں میں سے ایک عظیم اور تاریخی حیثیت رکھنے والی گفتگو تھی. یہ وہی مبارک گفتگو ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ فرمایا اور جس کے بیٹھنے کی جگہ کو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا. یہی وہ گفتگو ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سفر میں شرکت فرمائی. فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے اور حجت الوداع کے تاریخی خطبے کو ارشاد فرمایا. اس اعتبار سے قصبہ محض ایک سوال نہیں بلکہ تاریخ اسلام کی ایک خاموش مگر عظیم گواہ ہے. اس کتاب کی تیاری میں سب سیرت کی مشہور کتابوں پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ حدیث، طبقات، تاریخ اور قدیم اسلامی مصادر کا تفصیلی مطالعہ بھی کیا گیا. خصوصاً صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن، طبری، ابن سعد، بہقی اور دیگر بنیادی ماخذ متعلقہ روایات کو جمع کر کے ان کا تقابل جائزہ پیش کیا گیا ہے. مختلف روایات میں قصبہ کے دیگر نام جیسے ازوا اور خدا، ان کے لغوی معانی اور ان ناموں کے تاریخی پس منظر پر بھی بحث کی گئی ہے. یہ تحقیق صرف ایک جانور کی تاریخ بیان نہیں کرتی بلکہ اس کے ذریعے اہل بیرونی کی معاشرت، سفر، ابلاغ، عسکری نقل و حرکت اور عرب معاشرے میں ان کی اہمیت کو بھی واضح کرتی ہے. مثال کے طور پر بدر کے فتح کی خبر مدینہ پہنچنے میں قصبہ کا کردار یا اردو کے دور میں اس کی شرکت ان تمام روایات سے اس دور کی سماجی زندگی کی جھلک سامنے آ رہی ہے. اس کتاب کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں روایتوں کی محض نقل پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ بھی پیش کیا گیا ہے. مختلف محدثین اور مورخین کے اقوال کو جمع کر یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قصبہ کی شخصیت اور مقام کو اسلامی روایت میں کس طرح محفوظ رکھا گیا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب اردو دنیا میں سیرت نگاری کے ایک نئے زاویے کو متعارف کرائے اور آئندہ محققین کو اس نوعیت کے مزید موضوعات پر کام کرنے کی ترغیب دے گی کیونکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو خواہ وہ کتنا ہی مختصر یا غیر معروف کیوں نہ ہو اپنے اندر علم، محبت اور تاریخ کا ایک وسیع جہان رکھتا ہے.
अब स्टार के सिस्टम में आपसे गुजारिश करूंगा, आज जमाना तो है बहुत इस तरह के इंटरनेट के जमाना है, और हमें अपने बच्चे नहीं होता, और वो ज्यादातर इंटरनेट की दुनिया में हो जाते हैं। मेरे ख्याल में आप सबसे ये इंटरनेट तो ठीक है, आप हमें इंटरनेट से अपनी जिंदगी को आपने जान नहीं पा रहे, लेकिन साथ साथ किताब पढ़ने की तरफ भी आपको तवज्जो दें। जिस तरह आपके क्वेश्चन आपके सहयोगियों ने इस किताब में इस किताब को पढ़ा और उससे जो उनको हासिल हुआ वो बयान किया। लेकिन मैं ये भी अर्ज करूंगा कि किताब आप कहते हैं किताब जिस तरह इंटरनेट उस तरह किताब में भी है, अच्छी किताब भी है, बुरी किताब भी है, फायदेमंद किताब भी है, उसमें नुकसानदेह किताब भी है, यानी हर चीज आपकी ख्वाहिश और आपके इरादे पर मुंहसर। वो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वो जो आप सब जानते हैं शेर मुझे बहुत पसंद है, आदमियत और शेर ये है कुछ और शेर लाख पर वो नहीं, इसलिए आप जब अपनी किताब पढ़ रही है उससे सबक हासिल करें और इंसान बनना, अच्छे इंसान मुसलमान बनने वो करें। Islamabad, Mumbai, Rajasthan, जिन्होंने इस मीडिया को इंटरनेट के जमाने में पीढ़ी की तरफ तवज्जो दी, उन्होंने एक ऐसे मौजूद पर जिसका जिनका ताल्लुक से फिर अगर मैंने इस और जरूरी काम का आगाज किया और नौजवान नस्ल के लिए एक खूबसूरत मिसाल कायम किया और मैं का भी ऐसा मौजूद हूँ जिन्होंने वुदू करके मेरे लिए काबिल तहसील सरकारी का हिस्सा बनने की प्राप्त किया। आप सबको बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. अब मेरी सदर महफिल मेहमाने खुसूसी और प्रिंसिपल साहिबा से गुजारिश है कि पोजीशन लेने वाली तलबा में शील्ड मुकाबले में शरीक तमाम तलबा को स्नान नसीब करें। सदर महफिल जनाब खलील वकार साहब और जनाब अच्छा जाकिर प्लीज आगे तशरीफ लें।
आज की महफिल में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबा का नाम हुमा नूर है। आज की तकरीर में जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है उनका नाम है जैनब तनवीर। आज की महफिल में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तलबा का नाम है जैनब रशीद। अब मेरी पिछली साइड से गुजारिश है कि सदर महफिल सलीम तो पास साथ तशक्कुर पेश करें। Thank you so much all of you.
हमारी हेड है प्रत्येक शीट लाइन और है मेरी मुकाबले में शरीक तमाम किबार से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से अपने इसनाद वसूल प्रिंसिपल साइड का भी रिपोर्ट आ रही है उस जगह पर रीच होती साइड के लिए एक बार फिर से डालना जनाब ये तो बात आ रही है थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे साथियों कसरा की कहानी हमें सिखाती है अगर हम खुद को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने कर दें
تو دنیا اور آخرت میں ہمیں وہ مقام ملتا ہے جس میں زمانے رش کرتے ہیں. نسبت مصطفیٰ ہے وہ دولت جو گدار کو امیر کرتی ہے، اقتداری کمی اور اسکوٹنی ذرے کو بے نظیر کرتی ہے. آخر میں محترمہ پرنسپل صاحبہ، مہمان گرامی اور اساتذہ کرام کو شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں اس خوبصورت کتاب اور موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. میں دوبارہ کالج کا پرنسپل آپدا کر رہی ہوں اور ایک بچیوں کا جنہوں نے امتحان سر کے لیکن میں نے اس مقابلے میں حصہ لیا بچوں کی کتاب کو، اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اور ہر قسم کی تعاون کے لیے. میں آپ شیور کے آئندہ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہم جو آپ کے ساتھ مل کے کر سکیں یہ کریں. اس میں کورل کے ڈاکٹر عثمان صاحب کا بہت شکریہ، تعلیم و اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر غلام مصطفیٰ صاحب جو لاہور میں بیٹھے ہوئے اور بڑے بے چین ہو رہے ہیں، مجھے کہہ رہے کہ ایک تصویر کی کوشش تو نیٹ کام نہیں کر رہا تھا. بہرحال میں آپ سے ویڈیو کی تصویریں ہوں گی اور انہیں بھیجوں گی. اگین تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خلیل توکار، انہوں نے بھی جلدی واپس جانا تھا، بڑی تیاری میں تھے، مصروف تھے، بٹ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. عبد الشافی صاحب کا شکریہ جو بات کرتا. Thank you, بچوں. Stay blessed. خوبصورت تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. تمام طلباء سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. تمام شریک طلباء مقابلے میں شریک تمام طلباء، اساتذہ کرام، پوزیشن کرنے والے اسٹوڈنٹس، مہمان خصوصی پلیز دو فوٹو کے لیے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. سارا پروگرام آج ہو جائے گا. ٹھیک آپ سب سے گزارش ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں.